کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. انہی انبیاء کرام میں سے ہمارے آخری نبی تاجداری و مکی و مدنی امام الانبیاء اور رسول شافی مشفع میدان محشر صاحب حوض کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے اوپر ہزاروں ہزار درود و سلام ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. عزیز طلبہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے آج کے درس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نزل الحجر الاسود من الجنتی وهو اشد بیاض من اللبن فسودته خطایا بنی آدم. کہ اللہ رب العالمین نے جب حجر اسود کو اتارا تھا جنت سے تو دودھ سے بھی زیادہ وہ سفید تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نزل الحجر الاسود من الجنتی وهو اشد بیاضا من اللبن، کہ جب اللہ رب العالمین نے حجر اسود کو جنت سے اتارا تھا تو اشد من اللبن، وہ لبن سے بھی زیادہ کیا تھا؟ بیاض تھا، سفید تھا. فسودته خطایا بنی آدم، تو انسان کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. انسان کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. اب یہاں پر جو اس حدیث کے اندر جو بتلانی ہے وہ حجر اسود کے تعلق سے بتلانی ہے کہ حجر اسود کو اللہ رب العالمین نے کہاں سے اتارا تھا اور کس وقت اتارا تھا؟ کسی کو معلوم ہے یہ؟ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کو بنا رہے تھے، اس وقت اللہ رب العالمین نے جنت سے اتارا تھا. یہ جنت کے پتھروں میں سے ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا میں تمام پتھروں میں سب سے مبارک پتھر یہی ہے. اللہ رب العالمین نے جنت سے اتارا، دو پتھر اتارے تھے اللہ رب العالمین نے، ایک حجر اسود کو، اور ایک کیا ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیر رکھ کر کے اس کعبہ کو بنا رہے تھے، اس پتھر کو بھی اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتارا تھا. تو یہاں پر اصل چیز جو دیکھنی ہے کہ حجر اسود جب اترا تھا تو اس کا رنگ کیسا تھا؟ بالکل سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ کیا ہے؟ سفید تھا. اللہ نے فرماتے ہیں سودته خطایا بنی آدم، بنی آدم کے گناہ نے اس کو کالا کر دیا. تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا اثر دوسری چیز کے اوپر ہوتا ہے، ایک چیز کا اثر دوسری چیز کے اوپر ہوتا ہے. یعنی ایک انسان کا اثر دوسرے انسان کے اوپر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہمارے ساتھی اچھے ہیں تو ہمارے اندر بھی اخلاق اچھے ہوں گے. اگر ہمارے ساتھی کے اندر کیا ہے؟ امانت داری ہے تو ہمارے اندر بھی امانت داری آئے گی. اگر ہمارے ساتھی کے اندر کیا ہے؟ صداقت ہے تو ہمارے اندر بھی سچائی آئے گی. لیکن اگر ہم نے ساتھی ایسا چنا کہ جس کے اندر گناہ ہے، جس کے اندر برائی ہے، جس کے اندر بری خصلت ہے، جس کے اندر کیا ہے؟ کجروی ہے، یا تو جس کے اندر ایسے افعال ہیں موجود ہیں جو برے شمار کیے جاتے ہیں، تو اس کا اثر ہم کو پڑے گا. اس کا اثر کیا ہے؟ ہم کو پڑے گا. تو ہر انسان کو زندگی میں ایسا ساتھی چننا چاہیے، ایسا دوست چننا چاہیے، ایسا کیا ہے؟ ہم عمر چننا چاہیے، ہم جلیس چننا چاہیے کہ جس کے اندر کیا ہو؟ اچھے اخلاق ہوں، کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے. انسانی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر ہوتا ہے. دیکھیے حجر اسود کیا تھا؟ سفید تھا. حجر اسود کیا تھا؟ سفید تھا. لیکن خطا بنی آدم، یعنی انسان اس کو جا کے چومتے ہیں، استلام کرتے ہیں، تو استلام کرنے کی وجہ سے گناہ جھڑتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ گناہ جھڑتے ہیں. اور جیسے کہ حدیث قرآن سے معلوم ہے کہ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. ایسا نہیں کہ نیکی کرنے سے صرف ثواب ملتا ہے. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک قدم پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیکی ملتا ہے، دوسرا قدم اٹھاتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں. اسی طریقے سے جسے حدیث سے معلوم ہے کہ جب ہم وضو بناتے ہیں تو وضو سے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ جھڑتے ہیں. تو نیکی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ جھڑتی ہیں. اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہے. نیکیاں کیا کرتی ہے؟ برائیوں کو ختم کرتی ہے. نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہے. تو جب ایک انسان استلام کرتا ہے حجر اسود کا تو اس کی برائی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتے ہیں. نیکیاں گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جھڑتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے خطا نے حجر اسود کو کیا کر دیا ہے؟ کالا کر دیا ہے. تو حجر اسود کے تعلق سے یہ تحمیدی بات اس وجہ سے میں نے بتایا کہ آج کے درس میں حجر اسود کے بارے میں کچھ باتیں آئیں گی، کچھ باتیں حجر اسود کے تعلق سے آئیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تک ہم لوگ گئے تھے؟
25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی؟ 25 سال میں شادی ہوئی تھی. کس سے شادی ہوئی تھی؟ حضرت خدیجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں کتنے اونٹ دیے تھے؟ 20 اونٹ دیے تھے. سبحان اللہ. کتنے اونٹ دیے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے؟ زندگی پار ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب 35 سال ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عمر ہوئی 35 سال 35 ایئر جب ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا کہ بیت اللہ شریف جو ہے, کعبۃ اللہ شریف, کس نے بنایا تھا ان کو؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے, بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا. تو وہ دیواریں 9 ہاتھ کی تھی. کتنی تھی؟ 9 ہاتھ کی تھی. اور اس میں چھت نہیں تھا, اس میں چھت نہیں تھا. تو کیا کرتے تھے لوگ, اس کے اندر جو خزانہ رکھا رہتا تھا لوگ جاتے تھے اور چرا لیتے تھے کبھی کبھی. اور اسی طریقے سے بہت دنوں سے اس عمارت کی نئی تعمیر نہیں کی گئی تھی, تو بوسیدہ ہو چکی تھی. اس کی عمارتیں کیا ہیں, ان کی دیوار بوسیدہ ہو چکے تھے. اور اس سال, جس سال نئے تعمیر ہونے لگے, نئے تعمیر کا قوم قریش نے ارادہ کیا تھا, تو اس وقت ایک باڑ آیا تھا, بہت بڑا کیا ہے, باڑ آیا تھا. اور اس باڑ کا بہاؤ کیا تھا؟ کعبے کی طرف تھا. تو ہو سکتا تھا کہ اس کی وجہ سے کیا ہو جائے, گر جائے. اور ہر انسان کو معلوم ہے کہ بیت اللہ شریف کی حرمت اور اس کی عزت پورے عرب کے لوگ کرتے تھے اس کی. چنانچہ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو ڈھا کر کے, اس کو گرا کر کے نئے طریقے سے کیا کریں, اس کی تعمیر کریں. لیکن ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا, دیکھیے ان کے اندر بھی کتنا احساس تھا حلال اور حرام کا. آج ہم مسلمانوں کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے حلال و حرام کی تمیز. صرف ہمارے جیب میں پیسہ آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ مال آنا چاہیے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم جلد سے جلد مالدار بن جائیں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بغیر محنت کے, بغیر مشقت کے, بغیر کشٹ کیے ہوئے, بغیر تکلیف اٹھائے ہوئے, بغیر مصیبت اٹھائے ہوئے, بغیر آلام کے ہم جلد سے جلد کیا ہو جائے, امیر ہو جائیں. اس ارادے نے اور اس خواہش نے ایک انسان کو حلال و حرام کی تمیز سے کیا کر دیا ہے, بے نیاز کر دیا ہے. آج ہمارے اندر جو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے, اس بنیاد پر ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے. دیکھیے بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا ارادہ کیا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں صرف ہم لوگ حلال مال لگائیں گے, حرام مال استعمال نہیں کریں گے. اور جیسا کہ معلوم ہے کہ مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے, جب ان کے پاس دین نہیں بچا تھا, جب وہ لوگ شرک اور بدعت میں گرفتار ہو گئے تھے, پڑ گئے تھے, تو ان لوگوں نے حلال و حرام کو بھی چھوڑ دیا تھا. حلال و حرام کو بھی چھوڑ دیا تھا. حلال و حرام کا بھی احساس کیا ہو گیا تھا, ان لوگوں سے ختم ہو گیا تھا. چنانچہ وہ لوگ سودی کاروبار کیا کرتے تھے, اسی طریقے سے ناچ گانے کر کے کمایا کرتے تھے. بہت سارے حرام مال کے کیا ہے طریقے تھے. لیکن ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم لوگ بیت اللہ شریف کو بنائیں گے تو صرف حلال مال کا کیا کریں گے, استعمال کریں گے. چنانچہ ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا اور بیت اللہ شریف بنانا کیا شروع کیا. ہر قبیلے کے لوگ الگ الگ بنا رہے تھے. ہر قبیلے کے لوگ کیا ہے, اینٹ پتھر الگ الگ رکھے تھے, اور ہر قبیلے کے لوگ الگ الگ اس کی تعمیر کر رہے تھے. باقوم نامی ایک آدمی تھا, باقوم نامی معمار, اس کی زیر نگرانی کیا ہو رہی تھی, بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی. لیکن بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے, یعنی جو سب سے پہلے, کیونکہ ان کے اندر یہ عقیدہ بھی تھا کہ کوئی اگر اچھی جگہ ہے اس کو ڈھانا ہے تو اللہ کی طرف سے آفت آ جائے گی. اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں, تو کوئی بھی اس کو ڈھانا نہیں چاہ رہا تھا. ایک آدمی تھے ولید بن مغیرہ مخزومی, انہوں نے ڈھانا شروع کیا. تو جب ان کے اوپر کوئی آفت نہ آئی تو پورے لوگ ڈھانے لگے بیت اللہ شریف. اس کے بعد تعمیر کا کام کیا ہوا, شروع ہوا. تعمیر کا کام شروع ہونے کے بعد حجر اسود کو جہاں پر رکھنا تھا, اس وقت کیا ہوگا, مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس حجر اسود کو اٹھا کر کے اس جگہ میں کون رکھے, یہ شرف کس کو حاصل ہو. چنانچہ 3-4 دن تک جھگڑا چلتے رہا, یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے خاندانوں کے اندر جھگڑا ہو جائے. یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیسے یہ فیصلہ کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 35 سال کی عمر تھی, نبی بنائے نہیں گئے تھے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا. ابو امیہ مخزومی نے یہ مشورہ دیا کہ جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو مان لیں گے. پورے لوگ بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی یہ مشورہ ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. اس کے بعد سب سے پہلے کون داخل ہوئے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے ایک جملہ کہا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، کہ یہ امانت دار ہیں، ہم اس سے راضی ہو گئے، یہ محمد ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں مشہور تھا کہ اللہ کے نبی امین ہیں، امانت دار ہیں، امانت دار ہیں، صادق ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے بتلایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے کہ ایک کیا کرو، چادر لاؤ. ایک چادر منگوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 4 قبیلے کے لوگوں کو، سرداروں کو بولے کہ آپ لوگ اس پتھر کو اوپر اٹھاؤ. 4 قبیلے کے جو سردار تھے وہ پتھر کو اوپر اٹھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب وہ اوپر گیا تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو وہاں پر کیا کر دیے، رکھ دیے. تو سارے لوگ اس مشورے سے کیا ہو گئے، خوش ہو گئے. تو یہ حجر اسود کے تعلق سے یہ باتیں تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا، فیصلہ کیا. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال کی عمر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر میں یہ واقعہ کیا ہوا تھا، پیش آیا تھا. 2-4 سوالات ہیں آج کے درس کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ اس جگہ کا نام کیا تھا؟ مقام ابوا نام تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ بحیرہ راہب، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 12 سال کی تھی تو ان کے چچا کے ساتھ گئے تھے تجارت کے لیے. تو اس بحیرہ راہب کا نام کیا تھا؟ اتنا جلدی بھول جا رہے ہیں. اس کا نام کیا تھا؟ بہت مشہور، بہت بڑے عالم ہے اس زمانے میں، جرجیس. اس کا نام کیا تھا؟ جرجس نام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی تو حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ ملک شام. کہاں گئے تھے؟ تو ان کے ساتھ جو غلام گیا تھا ان کا نام کیا تھا؟ ممتاز، ماشاء اللہ. حضرت خدیجہ کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے اپنے سہیلی کو بتلایا تھا کہ جا کر کے تم اللہ کے نبی سے بات کرو. ان کے سہیلے کا نام کیا تھا؟ ماشاء اللہ. کس نے بولا؟ ماشاء عالیہ میم. اس کا نام کیا تھا؟ نفیسہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی میں مہر کتنے اونٹ کی دی تھی؟ اچھا، یہ سب کو خیال ہے. بارک اللہ فیک. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.